آیت نمبر 20. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا. اچھا پہلے یہ کر لیتے ہیں پھر آگے 21 میں الگ سے آپ کو کرواؤں گی. ساتھ ہی حالانکہ تقریباً مضمون تھا لیکن الگ سے ہم اس کو دیکھیں گے. ترجمہ دیکھتی ہوں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں بات آ رہی ہے ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بس یہاں تک دیکھتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیے یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا ہا اولائی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. آپ ویسے دیکھیے نا بالکل ایک ہی ٹرم آ رہی ہے ہا اولائی کی. ٹھیک ہے ہا اولائی. ٹھیک ہے ان کو بھی اور ان کو بھی کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو بھی دے رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں. کن کو؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کے لیے ایک ہی ٹرم اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا. یعنی یہ خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. یعنی دنیا پرست یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم دے رہے ہیں اور ان کو بھی دے رہے ہیں. اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو آخرت چاہنے والوں کو بھی دے رہے ہیں، دنیا کے طلبگار کو بھی دے رہے ہیں، آخرت کے طلبگار کو بھی دے رہے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ یہاں پر ایک اور فلسفہ ہے قرآن کا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ مراد کیا ہے کہ جو آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ وہ صرف آخرت کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے رہتے ہیں ہر بات میں اور وہ ہر چیز میں دنیا کو نگیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسا کر دے اللہ تعالیٰ کہ سارے آخرت چاہنے والے فقیر نہیں ہو جاتے. اور اسی طرح جو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو لگا رہے ہیں اور دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا کی زندگی میں مگن ہے تو وہ سب بڑی ان کی دنیا بن جائے، بڑے وہ امیر ہو جائیں دنیا میں، بڑے عیش و آرام کما لیں. تو یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وسائل اسباب دنیا کے طلبگار کو بھی دیتا ہے اور آخرت کے طلبگار کو بھی دیتا ہے، دونوں کو دیتا ہے. کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہیں مخصوص نہیں کیا ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یعنی مراد کیا ہے آپ اس حدیث کی طرف چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مقدر ہمارے لیے دنیا کی ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی. کوشش ہمیں کس کے لیے کرنی ہے؟ آخرت کے لیے. آخرت ہمیں خود بنانی ہے، دنیا ہماری بن جائے گی، وہ مقدر ہے ہماری. بات سمجھ آئی؟ تو ہمیں اصل جو ہے کوشش اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتنی کوشش آخرت کے لیے کرنی ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے. اب اس میں ہم ایک اینگل دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ شیطان انسان کو یہ ورغلاتا ہے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی سے نکال رہے ہیں؟ شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے کہ وہ انسان کو ورغلاتا ہے کہ اگر تم دنیا کے دین کے کام میں لگ گئے، اگر تم نے دین کا کام کیا یا تم قرآن کا علم حاصل کرنے لگ گئے یا تم نے اپنی زندگی فوکس کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے لگے تو کیا ہوگا کہ دنیا تمہارے لیے بیکار ہو جائے گی. یعنی دنیا سے پھر تم کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے. اس غلط فہمی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ گھبراتے ہیں کہ اگر ہم دین پر آئے، مثال کے تو آپ مثالیں نوٹ کر لیجئے کہ جیسے ایک کوئی عورت ہے وہ کہتی ہے میں نے سر کور کیا، یا کوئی بچی کہتی ہے میں نے سر کور کیا تو میری فرینڈز مجھے چھوڑ دیں گی. کوئی عورت نے سر کور کیا تو وہ کہتی ہے کہ جو میری عزت ہے معاشرے میں یا مجھے لوگ جو بہت عزت آج دیتے ہیں تو شاید وہ میری فرینڈز مجھے چھوڑ دیں میرے حال و لیے کی وجہ سے. مرد سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہمیں کوئی مولوی کہنے لگے، مولانا کہنے لگے تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے، یا یہ کہ اگر ہم سود نہیں لیں گے تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اس طرح تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو نہیں مان سکتے. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کے راستے پہ آئے تو ہمیں یہ اور یہ اور یہ مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی. اگر ہم نے قرآن پڑھا تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور عمل ہمیں کرنا نہیں، ہمیں تو ابھی ہدایت چاہیے ہی نہیں، ابھی تو ہمیں لائف کو انجوائے کرنا ہے. تو یہ تمام ریزنز ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ غلط سوچ جو شیطان تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے تم اس کو نکال دو.
کیونکہ تقدیر میں جو کچھ دنیا میں تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. تم اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو, کیونکہ بات کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو سود نہیں لیتا تو وہ ضروری غریب ہو جائے, اتنا غریب کہ اس کے کھانے کے لالے پڑ جائیں, یا یہ کہ جتنی لڑکیاں حجاب کر رہی ہیں تو ساری حجاب کرنے والی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو, ایسا نہیں ہوتا. تو اس طرح آپ اس کو دوسری طرح لے لیجئے کہ جو اتنی ساری لڑکیاں حجاب نہیں کر رہی, میجورٹی تو نہیں کر رہی نا, تو کیا ان سب کی ہو گئی شادیاں؟ تو وہ بھی آپ کو جواب ملے گا نو, ایسا تو نہیں ہے. تو یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دین میں آتے ہیں اور جب دین میں آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں پریشانی آتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ سارا الزام دین کے اوپر لگ جاتا ہے. کیونکہ ہم دین میں آئے, کیونکہ سود لینا چھوڑا, تو دیکھو آج فائنینشلی کیا پوزیشن ہو گئی ہے, یا جاب چھوٹ گئی ہے, یا یہ کہ بچی دین میں آئے تو اب بچی کا کہیں پہ رشتہ نہیں ہو رہا. حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ دین کے راستے میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو انسان اجر پہ اجر بھی کماتا ہے, ایک تو یہ بات ہو جاتی ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جو بے دین انسان ہے اس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں آئے گی. کیا کافر جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی بیماریوں سے ان کی ڈیتھس نہیں ہوتی؟ یا جو انسان دین میں نہیں ہوتا, جو ساری زندگی اس نے دین میں نہیں گزاری, تو وہ کیا کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کوئی زندگی گزار لے گا کہ اس لیے کہ وہ دین میں نہیں ہے؟ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے, یہ ہمارا خود ساختہ معیار ہے. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر دین میں انسان آیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے کچھ رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائیں یا کوئی دوستیں ساتھ چھوڑ جائیں, تو اس میں انسان کو یہ پازیٹو اینگل یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اب وقت مجھے ملا ہے اور جو میرے پرانے فرینڈز چھوٹ گئے یا وہ مجھے نہیں پسند کرتے تو کوئی بات نہیں, اب وہ وقت میں نئی دوستیوں میں نئے دین والے اچھی صحبت اختیار کرنے میں لگاؤں, یا قرآن کا علم حاصل کرنے میں لگاؤں, یا یہ کہ اگر میوزک چھوڑا تو اس کی جگہ اب میں تلاوت سنوں یا میں درس قرآن وغیرہ اٹینڈ کیا کروں. یعنی مراد یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ہمارے گھر میں ہم نے کوئی بازار سے لائی ہوئی کوئی ایک چیز ہماری ہوتی ہے اور ہمیں بڑی فیوریٹ وہ لگتی ہے, بہت یعنی ہم اٹیچ ہوتے ہیں ان چیزوں سے, کچھ چیزوں سے. اب ایک چیز کھو گئی اور اس کے بعد آپ ڈھونڈ کے تھک گئے, آپ کو نہیں مل رہی, تو آپ کچھ دن انتظار کرتے ہیں, کچھ دن کر لیتے ہیں, مہینہ زیادہ سے زیادہ کر لیتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں, نہیں ملتی, تو ایٹ لاسٹ آپ کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ جا کے اس چیز کو ریپلیس کر دیتے ہیں جو کہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو نئی چیز آئے وہ پہلے والی سے بہتر آئے, تو جب پہلی والی سے بہتر کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو فلاں چیز کا آپ کو غم بھی بھول جاتا ہے, اور اگر آپ کو اب آپ کی کھوئی ہوئی چیز دوبارہ مل بھی جاتی ہے تو اس کی ویلیو وہ نہیں رہتی, کیونکہ اب آپ کے پاس نئی چیز آ گئی اور آپ اس سے زیادہ سیٹسفائی ہیں بنسبت یہ کہ پرانی اس چیز سے جو آپ کے پاس پہلے کبھی تھی, جو آپ کی بڑی فیوریٹ تھی. تو اس بات کو جو اتنی سی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی نا, اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو آپ آخرت کے کانسیپٹ کو سمجھ جائیں گے. جیسے مزید مثالیں میں دے دوں کہ جو لوگ دین پر نہیں چلتے تو وہ کیا بیمار نہیں ہوتے, جیسے ابھی میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں. یا یہ کہ جو قرآن نہیں پڑھتے, اگر ہم یہ کہیں قرآن پڑھا تو عمل کرنا پڑے گا, تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے تو انہوں نے دنیا بھی اپنی بڑی کامیاب گزاری؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. نہ ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت وہ یا مرنے کے بعد وہ جنت میں بڑے مزے کریں گے کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا اور انہوں نے کچھ جانا نہیں. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, یہ ایک اپنے آپ کو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے یہ بلی کے ڈر سے کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے, پروں میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے, فائدہ کچھ نہیں ہوتا, بلی پھر بھی اس کو کھاتی ہے اور اس کے اوپر جھپٹا مارتی ہے. آنکھیں بند کر لینے سے وہ اس موت کو ہٹا نہیں پاتا ہے. تو بالکل یہی والی چیز ہے جو یہاں ہمارے سامنے آ رہی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیے اگر اللہ کی خاطر انسان اپنی کوئی چیز, اپنی کوئی ہابی, اپنا کوئی شوق, اپنا کوئی بڑا محبت والا رشتہ قربان کرتا ہے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے اپنی محبت سے. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو اپنی کھوئی ہوئی محبت بھی مل جاتی ہے, کھوئی ہوئی چیز بھی مل جاتی ہے, لیکن اب اس کو اس چیز کی یا اس رشتے کی محبت کی ویلیو نہیں رہتی, کیونکہ اس کے پاس اس سے کہیں پریشیس اللہ کی محبت اس کے پاس آ گئی ہوتی. اور اللہ کی محبت کا کیا کہنا یا کیا کمپیریزن دنیا کی چیزوں سے یا دنیاوی محبت سے. تو یہ معاملہ ہے سارا. تو اور پھر انسان یہ بھی سوچ رہے کہ بعض دفعہ دیکھیے کچھ رشتے ہوتے ہیں جن کے اوپر انسان سوچتا ہے کہ شاید میری ساری خوشیوں کا دار و مدار ان رشتوں پہ, اگر یہ میری فرینڈز مجھ سے ناراض ہو گئی تو میرا کیا انجوائمنٹ دنیا میں رہ جائے گا.
یا میرا کیا مزہ کیا پلیجر رہ جائے گا، یا فلاں رشتہ دار مجھ سے روٹ گئے اگر میرے دین کے اوپر عمل کرنے سے، اور ان کی پارٹیز میں نہیں گئی، ان کی بدعات میں نہیں گئی، میں ان کے یہ جو عید میلاد النبی کے فنکشنز ہیں ان میں نہیں گئی، یا مثال کے طور پہ ان کے مہندی مائیوں کے فنکشنز میں نہیں گئی، تو میری تو ساری خوشیاں مجھ سے روٹ جائیں گی. تو اس وقت انسان یہ سوچ لے کہ جن پر اگر میں سمجھ رہی ہوں کہ میری خوشیوں کا دار و مدار ہے، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، تو میں کیوں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو رہی ہوں؟ وہ مجھے کیا خوشی دے سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو خود اپنی خوشی کی تکمیل کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. کیونکہ اگلی جو بات آ رہی ہے اس میں آیت میں، آپ دیکھیں وہ کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من عطاء ربک، یہ تو اللہ کی عطا ہے، مطلب یہ اللہ کی عطا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے پلس آخرت بھی دے دے. اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی ممکن ہے کہ لوگ اپنی آخرت بنائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی خوب اچھی بنا دے. تو یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. تو یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جس میں کہ شرک کا رد ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ بے بس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، اس طرح کی جو نعتیں وغیرہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ جو ٹرم ہے اس کو آپ چاہے ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ جو بات آ رہی ہے من عطاء ربک، یعنی جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی جس کو ہم گنج بخش کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ قبر والے جو ہیں وہ سارے خزانوں کے دینے والے ہیں، یا غوث اعظم ہیں مصیبتیں دور کرنے والے ہیں، یا فریاد رس ہیں فریادوں کے سننے والے ہیں. تو کوئی بھی دنیا میں کوئی بہت بڑا جو ہے اولیاء یا کوئی بہت بڑا بزرگ جو ہے وہ یہ تمام چیزوں کو اللہ کی عطا کی طرح، کوئی شخص دنیاوی اللہ کی عطا کی طرح عطا کسی کو نہیں دے سکتا. یہاں پر اس کا بھی رد کیا گیا. پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. مگر دیکھ لو دنیا میں ہم نے ایک گروہ کو دوسری پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اسی کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. اچھا یہ کس آپ لوگ بتائیں گے کہ دنیا میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پہ فضیلت دے رکھی ہے، کس گروہ کا ذکر ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ شاباش، بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو گروہ ہیں وہ یہ دو گروہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، ان دو کی بات ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، کس کو فضیلت ہے؟ آخرت والے کو، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور جو گروہ کون ہے؟ یہ دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں ہم نے دو گروہ رکھے ہیں جن میں تم خود دیکھو کہ ہم نے ایک کو فضیلت دے رکھی ہے. یعنی اب کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو بھائی بات کیا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے دو ٹارگیٹس جینے کے رکھ دیے، ایک آخرت کے لیے جینا، ایک دنیا کے لیے جینا. اب تم یہ دیکھو کہ جب تمہیں دنیا میں تمہاری کوشش ہی فرق ہوگی تو آخرت میں تمہارے درجے بھی مختلف ہوں گے دونوں گروہوں کے. یعنی مراد کیا ہے؟ کہاں جنت الفردوس کا اونچا مقام اللہ کے عرش کے نیچے، اور کہاں جہنم کی زمین تک جانے والی تہ، یہ دو مقامات ہیں. تو اس میں جنت الفردوس جانے والے، یا آپ کہہ لیجئے کہ درجات بلند درجات والا گروہ جو ہے وہ کون ہے؟ آخرت پرست ہے. تو اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا؟ بیسیکلی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھائی، تھوڑا ان کا امتحان سخت تھا، آزمائشیں ہو سکتا ہے چلے تھوڑے زیادہ، کبھی کم ہوئی کبھی زیادہ ہوئی، انہوں نے چلے دنیا جیسی تیسی کچھ صبر سے گزاری، کچھ تکلیفوں میں گزاری، ان کی گزر گئی. اب کیا معاملہ ہے؟ آخرت میں جا کے ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کا عیش، یہ ہے آخرت پرست کی زندگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھ لو بھائی دونوں گروہ ہیں، مگر دیکھو ہم نے کیسی ایک کو فضیلت دی ہے درجات کے لحاظ سے. ظاہر درجات اسی کے بلند ہیں جو آخرت پرست ہے. اب کیا ہے کہ دوسرا جو شخص ہے جو درجوں میں فرق ہے، ایک ہے جس نے دنیا میں کوشش کی، ہاں، لیکن صرف اور صرف دنیا کے لیے، بس اس کی محدودیت دنیا تک رہی. یعنی اسے کہتے ہیں نا جینا بھی دنیا کے لیے، مرنا بھی دنیا کے لیے، بچوں کی تربیت بھی دنیا کے لیے، ان کی کامیابی بھی دنیا کے لیے چاہیے. دیٹس اٹ. یہ اپنی نسلوں تک کو دنیا پرست بنا کے گیا. ان کا معاملہ کیا ہے کہ شاید دنیا تھوڑی بہت ان کی مٹیریلسٹک طور پہ سنور گئی ہو، لیکن آخرت میں جا کے ان کا جو مقدر بنے گا وہ جہنم ہے.
اور آپ دنیا، ایک کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ فرعون کے بارے میں سوچیں. فرعون نے دنیا میں کتنا عیش کر لیا ہوگا؟ 100 سال. لیکن اس سے زیادہ عیش وہ کر نہیں سکتا تھا. ایک محدودیت ہے نا، 80 سال میں آدمی مر جائے گا، 90 میں مر جائے گا، 100 میں مر جائے گا. تو دنیا سے گئے ہوئے اس کو ابھی ہزاروں سال گزر چکے. مرنے کے باوجود ابھی تک قرآن کی آیت کے مطابق جو عذاب قبر پر دلیل ہے آیت، وہ قبر کا عذاب بھگت رہا ہے. اس کے علاوہ جو جہنم کا عذاب ابھی آنے والا ہے وہ تو اور باقی ہے. تو کتنی حماقت کی کہ چند ٹکوں کے لیے دنیا، سمجھیے کہ ٹکوں کی طرح ہے نا، چند ٹکوں کے لیے دنیا اور آخرت میں وہ کمپیئر نہیں کر پایا، یا دونوں میں سے چوائس نہیں کر پایا کہ میرے لیے نفع مند کیا ہے، کون سی جگہ ہے. تو یہ آپ اور میں، ہم دونوں، ہمیں یعنی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یا تو انسان دنیا کی آزمائشوں اور اللہ کی اطاعت سے گھبرا کر ایک دم سے اور کہہ کہ نہیں میں آخرت کو چھوڑے، اور کہے جو دنیا سامنے نظر آ رہی ہے مجھے تو دنیا کا فیصلہ کرنا ہے، تو وہ دیکھ لے، فرعون کا مثال سامنے رکھ لے. اور یا پھر انسان جو ہے وہ آخرت کے لیے صحیح کرے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو اصحاب کہف کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کوئی رسول نہیں تھے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے اپنی دنیا کو قربان کیا تو آج ان کو اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ قرآن جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا انہیں سورہ کہف کا واقعہ پتہ نہ ہو یا اصحاب کہف کی قربانیوں کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا قربانی دی. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رہتی دنیا تک ایلیویٹ کر دیا اس قرآن میں، جو کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو پارہ ہے اسی میں انشاءاللہ سورہ کہف آئے گی تو اس میں اور ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. تو یہ اب ہمیں چوائس کرنے کی ضرورت ہے. ان دونوں آیات کے منظر میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فیوچر کے لیے، اپنے دنیا میں رہنے کے لیے اور فیوچر آخرت کے لیے ہم کیا پسند کرنا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں بیسکلی. اور اس کے لیے کچھ دعائیں آتی ہیں، جیسے ایک دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یعنی اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر جما دے، اور اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. تو یہ کثرت سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اگر ابھی تک ہم دنیا کے چکوچوند اور دنیا کی ترغیبات، دنیا کے ٹیمپٹیشن سے نہیں نکلیں، اور نکلے ہیں تو ابھی تک آدھے دنیا میں ہیں، آدھے آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ دعائیں وہ ہیں کہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا دل ابھی تک آخرت کی کوشش کی طرف نہیں پھرا تو اللہ تعالیٰ تو اسے مکمل پھیر دے، کیونکہ کامیابی کا نسخہ آخرت کی کوشش میں، یاد رکھیے گا. کیوں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی بار بار، میں آپ سے یوں بھی کہہ سکتی ہوں نا کہ آپ دنیا کے لیے بھی طلبگار بنیے اور آخرت کے بھی طلبگار بنے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ جو آخرت کیا طلبگار بنتا ہے دنیا ہم اسے دے ہی دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آخرت کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں اور لگائیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ دنیا کو نگیٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم رہو ہی نہ، دنیا میں تم کھاؤ پیو ہی نہ، دنیا میں تم کپڑے لتے پہنو ہی نہ، تم دنیا میں بچوں کی شادی کرو نہ خود شادی کرو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. مراد کیا ہے؟ دنیا پرست نہ بنو. دنیا پرست کچھ اور چیز ہوتی ہے، اور دنیا میں جینا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ضرورت کے تحت دنیا کو نبھانا، یہ اجازت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. اور جب انسان ایگزامینیشن ہال میں ہوتا ہے تو اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اس کو پینسل بھی چاہیے ہوتی ہے، پاؤچ بھی چاہیے ہوتا ہے، ربر، پینسل، پیپر، اور اس کے ساتھ آئی ڈی کارڈ بھی اس کا ہونا چاہیے، کرسی بھی چاہیے اس کو، ٹیبل بھی چاہیے جس پہ بیٹھ کے وہ پیپر کرے، کمفرٹیبل جگہ بھی ہونی چاہیے. پنکھا نہیں چل رہا ہوتا تو وہ بھی انویجیلیٹر سے کہتا ہے بھائی پنکھا چلا دیں مجھے گرمی لگ رہی ہے. اگر ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی کہتا ہے پنکھا بند کر دیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ایک امتحان دے رہا ہوتا ہے لیکن وہاں بھی اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، تو ورنہ وہ امتحان نہیں دے سکے گا. اگر فرض کر لیں انویجیلیٹر اسے پین نہ دے، کہہ دے نہیں میں تو نہیں پین دے رہا تمہیں، یا تم پین مت لو، تم بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہو، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، پین نہیں لینا، تو وہ کس طرح پیپر کرے گا؟ تو بات سمجھ آ گئی. اسی طرح ہم دنیا میں ہیں تو یہ نیگیشن نہیں ہے کہ تمہارے پاس گھر بھی نہ ہو، تمہارے پاس پیسہ بھی نہ ہو، نہ تم کوئی کاروبار نہ کر لینا، کہیں شادی نہ کر لینا، گناہ ہے شادی، یہ نہیں ہے. سب کچھ ہمیں دنیا میں کرنا ہے لیکن ضرورت کے تحت. طلبگار ہمیں کس کا بننا ہے؟ آخرت کا. کوشش کس کے لیے کرنی ہے؟ آخرت کی. اور دنیا کے لیے جو ایک دنیا گزارنے کے لیے جتنی یعنی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں پوری کرنی ہے. تو یہ بیلنس ایٹیٹیوڈ اپنے ذہن میں رکھیے گا. لیکن دعا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کیونکہ ویسے ہی ہم سب کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، ہمیں مزید ضرورت نہیں دعا کرنے کی. ایک اور بات یاد رکھیے گا،
ہم سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کچھ بھی کہیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا دل بہرحال دنیا میں لگا ہوا ہے، یہ نیچرل ہے. ابھی کہیں سے کوئی انویٹیشن آ جاتا ہے یا کوئی دعوت نامہ آ جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں نا وہاں پہ، دنیا میں کھاتے ہیں پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، تو یہ چیز خود بخود ہماری فطرت میں شامل. گرمی آئے گی ہم خود بخود بھاگیں گے چلو لون کے کچھ کپڑے بنا لیں. ویسے ہی ہمارے اندر محبت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرح سے کنٹین کرنے کے لیے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگو، بس اتنا دل لگاؤ جتنی ضرورت ہے، کیونکہ آلریڈی ہمارا دل ضرورت سے زیادہ دنیا میں لگا ہوا ہے، ضرورت تک نہیں لگا ہوا ہے. اگر ہم سب اپنا جائزہ لینا ضرورت سے تھوڑا زیادہ ہی ہے دل لگا ہوا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا اور ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمیں جب یقین ہے تو ہمیں دعا اور کوشش اور اپنی اسٹرگل اور اپنے آگے بچوں کی بھی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کی آخرت بن جائے. انشاءاللہ دنیا بنی جائے گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نگیٹ نہیں کیا بچوں کو نہ پڑھاؤ، یہ تو نہیں کہا نا. تو وہ جب دنیا میں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا مقصد آخرت ہے، تو انشاءاللہ وہ دنیا بھی بنے گی، دنیا میں بھی پڑھ جائیں گے، جاب بھی کریں گے، لیکن اللہ کو نہیں بھلائیں گے. بات یہ ہے، اور یہی ہمیں اپنے اوپر بھی رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا ہے، دنیا کو برتنا ہے. یہاں شادی بھی ہے، بیاہ بھی ہے، انتقال بھی ہے، لوگوں کا جانا بھی ہے، لوگوں سے ملنا ملانا بھی کرنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، غریبوں کی بھی مدد کرنی ہے، دین کے بھی سربلندی کے کام کرنے ہیں، عبادات بھی کرنی ہے، نیکیوں میں بھی آگے دوڑنا ہے، ہر طرح کی دنیا کو سرو کرنا ہے نا اللہ کو، لیکن اس کے ساتھ بھولنا نہیں ہے، دنیا کے ساتھ نبھانے کے ساتھ ساتھ. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر آپ جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں اب آپ سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ کچھ یہاں پہ احکامات آ رہے ہیں جن میں کہ بہت ہی اخلاقی تعلیمات دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان کو ہم یہ دیکھتے ہیں، ان کو ابن عباس نے ان جو آیات میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تورات کے 10 کمانڈمنٹس ہیں جس کو کہتے ہیں احکام عشرہ. ٹھیک ہے، 10 تقریباً اس طرح کے احکامات ہیں جن کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ احکامات 10 کمانڈمنٹس ہیں، اور عشرہ کا مطلب یہی ہوتا ہے 10 کمانڈمنٹس جو کہ تورا میں آئے ہیں. وہی آپ سمجھیے کہ یہاں قرآن میں ڈسکس ہم کر رہے ہیں. تو ایک 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 کر کے ہم احکامات دیکھتے جائیں گے. سب سے پہلے جو یہاں بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 22 سے شروع ہو رہی ہے، لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر فتقعدوا مذموما مخذولا. تو اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. پھر آیت نمبر 22 ہے 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اس کی. ابھی صرف میں یہاں شرک تک بات کر رہی ہوں. تو پہلا جو کمانڈمنٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے یا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، وہ چاہے تورا کا ہے چاہے اب قرآن میں ہے، وہ کیا ہے بتائیے؟ شرک. شرک کا رد جو ہم کہتے تھے، کیونکہ رد کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلا حکم یہ آ رہا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ آلدو میں شرک کے اوپر نا بہت دفعہ بات کر چکی ہوں، بہت ڈیٹیل میں کر چکی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جب آئے تو ہم تھوڑا بہت اس کو ڈسکس کر لیں. ویسے تو میں پوری ڈیٹیل ایک پوری کلاس میں اس کے اوپر کر چکی تھی. تو جو امپورٹنٹ شرک ہیں میں سب نہیں لے رہی ہوں، جو امپورٹنٹ ٹائپس آف شرک ہیں ان میں سے جو تھوڑے سے شرک ہیں اس کو آج ہم دوبارہ سے اسی ضمن میں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ورنہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم ملامت زدہ، یعنی آخرت میں تم اپنے آپ کو بلیم کرتے رہ جاؤ گے. اور کیا ہوگا؟ بے یار و مددگار رہو گے. یعنی شرک بیسکلی کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا مددگار بنانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے. اگر تم نے ان بزرگوں کو، ان لوگوں کو، ان قبر والوں کو اللہ سے بڑھ کر جانا، ان دیویوں دیوتاؤں کو اللہ سے بڑھ کے جانا، تو تم ملامت زدہ رہو گے. کبھی تمہیں یہ سکون نہیں دیں گے، کبھی یہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. تو اس سے ہم ایک ایک کر کے شرک کی ٹائپس دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شرک پھر توکل. تو اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شرک پھر توکل کیا ہے. شرک پھر توکل سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جب بھروسہ اللہ پہ کم، نعوذ باللہ، اور انسانوں پہ زیادہ ہو جائے.
مراد اگر آپ ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مشرکین میں ان کی جو دیویاں اور دیوتا ان کے ہوتے تھے تو ان میں سے یہ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کو پھر دیوتیاں بنا لیتے تھے. تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے پاس اختیار ہے, ہم ان سے اللہ کے اوپر پریشر ڈال کے سفارشیں کرائیں گے کہ ہمیں بخش دیں, اور یہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گی, اور اللہ تعالیٰ اور جو ہے ان کی سفارش کو, کیونکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, وہ تو کبھی رد نہیں کرے گا, جیسے ایک بیٹی کا سافٹ کارنر ماں باپ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنا ان کا کام ہے اور ہمیں راضی کرنا, ان کو راضی کرنا ہمارا کام. ٹھیک ہے, ایک چین انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ ہم بس اللہ کی دیوتیاں کو راضی کریں, یہ ہمارا کام ہے. اللہ کو راضی کرنا ہمارا کام نہیں, ہم کر ہی نہیں سکتے, ہمارے یہ کیلیبر ہی نہیں ہے. تو اس سے جو ہے نا یہ جڑ پکڑی شرک فی توکل کی. تو ایک تو یہ ایک ٹائپ ہو گئی. اس کے علاوہ جو ایک شرک فی توکل پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر کی دوا سے کسی مریض کو شفا ہو جاتی ہے, تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس ڈاکٹر نے شفا دے دی. یہ جو جملہ ہے نا, حالانکہ آپ کہیں گے یہ جملہ اتنا کوئی پرابلم سم لگ نہیں رہا ہے, ایسے اس شخص نے شفا دے دی, یہ کیا جملہ ہو گیا؟ شرکیہ جملہ ہو گیا. شفا کس نے دی ہے؟ اللہ نے شفا دی, اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی. تو جملہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے اور مریض شفا یاب ہو گیا اللہ کے اذن سے. یہ مطلب بہت آپ کو میں اس لیے بتا رہی ہوں, آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے یہ جملہ ادا کرنے میں, کیونکہ ہم بعض دفعہ نا دونوں کا ڈفرنس ہٹا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں شفا ہی اس نے دی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی دی نا, اسی کی دوا سے مریض ٹھیک ہوا. یا یہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نا فلاں ڈاکٹر سے علاج نہیں کرایا ورنہ یہ نہیں مرتا. تو کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی اس نے جو ہے مار دیا ڈاکٹر نے. یہ تو نہیں ہوتا, مقدر ہے یہ. یا یہ کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس زندگی دینا تھا کہ اگر اس کے پاس جاتے تو ضروری یہ شفا یاب ہو جاتا. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن شرک توکل کے زمرے میں آ جاتی ہے. ہاں بس یوں کہتے ہیں اللہ نے رکھی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جیسے آپ جو کہہ رہی ہیں نا, واقعی یہ بات ہے کہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے. شاید ہم کہنا بھی یہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کا اعتقاد اس طرح بھی ہوتا ہے, لیکن شاید ہم یہ کہنا یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے رکھی, لیکن ہم یہ مس کر دیتے. تو اب آپ کیا کریں, بس یہ ایڈ کر دیں کہ اللہ نے شفا رکھی. ٹھیک ہے نا, اللہ نے, یہ ضرور ایڈ کریں. میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں. اور بات کیا ہے کہ دیکھیں نا, ہم اگر قرآن پڑھے زیادہ, اگر ہم کیئرفل ہیں تو پھر تو ہمیں اور زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے نا, کیونکہ جو جملے ہم بولیں گے اور لوگ بھی بولیں گے, اور وہ کہیں گے یہ لوگ یہ تو قرآن پڑھتے نہیں, میں نے ان کے منہ سے خود سنا ہے وہ ایسے کہتی ہے نا, وہ آپ ہی کو دلیل بنا دیں گے اور پھر کہیں گے کوئی غلط بات نہیں اس میں. تو یہ کیئرفل رہیں. ٹھیک ہے, پھر ایک ہے شرک جلی. یہ کیا ہوتا ہے شرک جلی, کوئی بتائے گا؟ ٹھیک ہے, شاباش, کھلم کھلا شرک. اس کے اندر کیا آتا ہے؟ شاباش, بالکل ٹھیک. بت پرستی, شخصیت نہیں, وہ آپ سمجھ لیجیے بزرگ وغیرہ کو, یعنی اس حد تک کہ ان کو پوچھنا, یعنی ان کے سجدے کرنا. ٹھیک ہے, شخصیت پرستی اس کے اندر نہیں آتی, اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ شرک چلی, ایک یہ ٹائپ ہے. یہ تو بالکل سمپل, بس میں اس پہ زیادہ بہت میں بات بھی کر چکی ہوں اور آپ سمجھ گئے کہ قبروں میں جا کے سجدے کرنا, قبروں میں جا کے کھانے بانٹنا, لنگر بانٹنا, ان کے اوپر مزاروں پہ چادریں چڑھانا, ان سے ابھی شرک دعا میں بھی آئے گی آگے جا کے, لیکن وسیلے سے, ان کے وسیلوں سے دعا مانگنا, یہ سب شرک جلی ہے. اور جلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلم کھلا شرک, یعنی جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, جس میں کوئی ہے ہی نہیں, یعنی کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں, اتنا زیادہ کھلا ہوا شرک ہے یہ. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ چوٹی کا شرک ہے, جس کو آپ کہیے نمبر 1 شرک. آلدو میں نے شرک توکل اتفاق سے آپ کو پہلے کرا دیا, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ سب سے بری قسم شرک کی کون سی ہے, تو وہ شرک یہ بات جلی, یہ نمبر 1 جو ہے نا نیگیٹو یعنی شرک ہے. اس سے بڑا کوئی شرک نہیں. صحیح ہے. اچھا, اب یہ ہم اگلا دیکھتے ہیں, شرک خفی دیکھ لیتے ہیں اب. ٹھیک ہے, کیونکہ جلی کی بات کی تو خفی چھپا ہوا شرک. خفی سے کیا مراد ہے؟ یہ ادھر میں مٹاتی جاؤں.
ہاں مجھے بتائیے آپ لوگ. ٹھیک ہے شاباش. اور کیا تھوڑا سا ایکسپلین کریں. بالکل, بس اس کو بھی ہم سمپل بات کریں گے. ہاں بالکل, ہم اس پہ اس طرح سے اتنی بات کر لیں گے کہ ریاکاری کا, دکھاوے کا شرک, کہ جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بے شک شرک کیا, اور جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا. تو اس حد تک یہ شرک ہے نا. کوئی چیز بھی اللہ کے علاوہ بندے کے لیے کرنا یا اللہ اور بندے دونوں کو جوڑ کے کرنا, یہ بھی بات یاد رکھیے گا. اللہ پلس بندہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک میں اس لیے آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ کی رضا پلس انسان کی رضا. جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کے لیے میں نے یعنی کیا کہنا چاہیے ڈونیشن دیا یا فلاں میں نے ادارے کی مدد کی ہے تو میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور اس شخص کی محبت میں کر رہی ہوں. آپ نے سنا ہے نا, سنی ہے یہ بات کہ میں اللہ کے لیے بھی کر رہی ہوں اور اس شخص کے لیے بھی کر رہی ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کیا ہوا بھائی, ہم اللہ کا تو نام لے رہے ہیں نا اور اس شخص کی محبت میں کر رہے ہیں. یہی شرک ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کرنا ہے نا, اللہ کی رضا 100% ریکوائرڈ, صرف اور صرف جو ہے نا اللہ کی. یہ جو چیز ہے نا یہ پرابلمٹک ہے. یہ 1% بھی, میں آپ کو یہاں تک کہہ رہی ہوں, اگر 1% بھی ایڈ ہو گئی تو یہ شرک میں چلا جائے گا. آپ کا عمل خالص نہیں رہے گا, یوں کہہ لیجیے اس کو مزید. اچھا, پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلے اس کے اوپر, شرک فی الحب. ٹھیک ہے, محبت کا شرک, شرک فی الحب. دیکھ دوں میں نے جو ہے نا شرک پہ توکل نہیں لکھا تھا, وہ آپ لوگ لکھ لیجیے, میرے پاس ٹائم کم. ہاں لکھ دوں, میں لکھ دیتی ہوں. آپ اس کو نا آرڈر کو فرق کر لیجیے گا. ہاں اس کو بس آپ جو ہے نا جو شرک میں نے مٹا دیا ہے, جلی کو نمبر 1 کر دیں, باقی کوئی آرڈر نہیں ہے, آگے پیچھے شرک خفی بھی کوئی بھی آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں شرک فی الحب کے اوپر نا. یہ ہے محبتوں کا شرک. اس میں سب سے پہلے آپ ایک رول جان لیں جو کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. میں کیوں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں حجاب نہیں کرنے دیتے, ہمارے ہسبینڈ ہمیں روزے نہیں رکھنے دیتے, ہمارے ہسبینڈ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے, ہمارے ہسبینڈ حج پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ کوشچنز ہوتے ہیں نا. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہسبینڈ ہیں تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کی نافرمانی کر کے ہم جو ہے کس طرح سے یعنی وہ کام کریں جو ان کو پسند نہیں. تو یہ رول میں آپ کو بتا رہی ہوں, مشکات میں یہ حدیث آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. خالق کی معصیت کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی. خالق ہمارا کون ہے؟ اللہ. اللہ کی نافرمانی میں کوئی بھی شخص اگر یعنی اب میں اس کو ایکسپلین آپ کو کر رہی ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر کسی کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم فلاں کام کرو اور وہ کام اللہ کے حکم کے منافی ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, تو اس کی اجازت ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا. یعنی ایک طرف خالق ہے اور ایک طرف مخلوق ہے. بات کس کی سنی جائے گی؟ خالق کی. مخلوق کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے, ABCDEF کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کلیئر کیا ہے, یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ جو مخلوق ہے وہ اگر A ہے تو اس کی 4% بات مان لینا, B ہے تو 20 ماننا, اور اگر C ہے تو بالکل نہ ماننا. یعنی آپ سمجھے نا, یہ نہیں ہے کہ چچا ہے تو اتنی مان لو, ماموں ہے تو اچھا چلو تھوڑی مانو, بھائی ہے تو ہر صورت مانو. یہ نہیں کچھ ہے ہی نہیں کچھ. مخلوق کا ورڈ ہے, مخلوق میں کوئی بھی آ سکتا ہے. تو یہ رول میں نہیں دے رہی ہوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رول ہمارے سامنے رکھ دیا جس سے ہمیں بڑی آسانی ہو گئی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں کہ شرک فی الحب ہے کیا. جتنی محبت اللہ سے کرنے کا حق تھا یا جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے, ایک انسان نے اتنی محبت کسی مخلوق سے شروع کر دی, دونوں کو برابر کر دیا محبت میں. یہ نہیں ہو سکتا. میں نے بھی آپ کو بتایا نا 1% نہیں اللہ راضی, اللہ تعالیٰ نہیں راضی, تو کہاں سے محبت ہو گئی کہ اللہ سے ہی بڑھا دی محبت.
اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک اور آپ اس کا لنک جانیں کیوں اللہ نے اس کو شرک کے درجے میں لے گئے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جس سے محبت بہت کرتے ہیں اطاعت بھی آپ اس کی کرتے ہیں، خود بخود آپ اس کی بات مانتے ہیں. اور جب آپ محبت کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنے لگتے ہیں تو دراصل آپ وہی آپ کا معبود بن جاتا ہے، اسی کی آپ عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ رتبہ اور یہ مقام اللہ کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں دیتا، کسی کے لائق ہے ہی نہیں یہ مقام کہ اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا جائے. ٹھیک. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، کوئی بھی آپ کوئی رشتہ بھی رکھ دیں، میں کوئی خاص اسپیسیفائی نہیں کر رہی ہوں، آپ خود عقل مندی سے بات کو سمجھ سکتے ہیں. ان کو ایکسکیوز بنا کر نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ٹال مٹول سے کام لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں. کیونکہ میں نے آپ کو وہ دن بتا دیا ہے سورہ عبسہ میں جیسے آتا ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے والدین سے، اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے سے، اور اس دن ہر ایک کو ایسی مصیبت لگی ہوئی ہوگی یا ایسی پریشانی لگی ہوگی جو اس کو اور لوگوں سے بالکل غافل کر دے گی، اس کو بس اپنی لگی ہوگی. کیونکہ وہاں جا کے انسان جو ہے نا شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بلیم کرے گا. تو یہ آیت سامنے رکھ کے انسان اگر شوہر عمل نہیں کرنے دیتا تو شوہر کو بتا دے، اگر بیوی عمل شوہر کو نہیں کرنے دیتی، بعض ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں تو وہ اپنے جو ہے وہ بیویوں کو یہ بات بتا دیں کہ بھئی اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. تو اس سے بہتر ہے آج ہم اللہ کی اطاعت کے اوپر آ جائیں کہ کیونکہ مخلوق کی کسی طرح بھی اطاعت ایسی لائق نہیں ہے. کچھ لوگ کاروبار کو اتنی اہمیت دیتے ہیں پیسہ کمانے کو، اس کے لیے نماز چھوڑتے ہیں. ہاں بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بات ہوتی ہے کہ ہم پیسے اور کاروبار کی محبت میں اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. میرے قریب ہیں، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا بھائی کاروبار اس لیے ضروری ہے کہ اس سے مجھے گھر بھی چلانا، دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھنا. ہاں لیکن اگر وہ نماز پڑھیں گے، نمازیں معاف کر دیں. ہاں یہی تو نا. لیکن حالانکہ اگر وہ نماز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اتنے ہی کاروبار میں اتنی ہی برکت دے دے گا جو نماز پڑھنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہ وہی سوچ کی بات ہے نا. لیکن آپ نے وہ صحیح مثال بتائی ہے کہ ابھی تو ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ دنیاوی مادی چیزوں کی، مٹیریلسٹک چیزوں کی بھی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اللہ سے ایکسیڈ کر گئی یہ محبت، کہ پیسہ کمانے کی اتنی دھن لگ گئی کہ اب اللہ کو ہی پیچھے نماز کے لیے چھوڑ دیا. ابھی میں آپ کو اس کی بہت ساری حدیث ہیں، وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایسی ایک شخص کا معاملہ تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دعا کی، میرے رزق میں بہت شارٹ سا کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے رزق میں برکت ہو، مجھے بڑا پیسہ، پہلے ہی ٹھیک ٹھاک تھا اس کے پاس، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے مجھ سے دعا نہ کراؤ، ابھی تم اچھے ہو، پیسہ بھی ہے، نمازیں بھی، اللہ سے بھی قریب ہو. کہنے لگا نہیں آپ دعا کریں. آپ نے دعا کر دی. اس کا اینڈ میں رزلٹ یہ نکلا کہ جو جمعے کی بھی نماز بعد میں 5 وقت سے چھٹ کے 3 پر آیا، 2 وہی کاروبار، بعد میں جمعے کی بھی چھوڑ دی. اور جب زکوٰۃ لینے بھیجا گیا اس کے پاس تو کہا کیسا زکوٰۃ، یہ جرمانہ، میں کیوں جرمانہ دوں، یہ میرا پیسہ ہے. یہ حال ہو گیا نا. تو یہ فتنہ بن جاتا ہے جب آپ اللہ سے ایک چیز کو چھوڑ کے کسی اور کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو شیطان آپ کو بالکل ہی اللہ سے دور کرتا چلا جاتا ہے. تو بالکل یہ بات ہے کہ انسان سے محبت ایسی ہو جائے، کسی چیز سے ایسی محبت ہو جائے کہ انسان کوئی قربانی نہ دینا چاہے اور یہ سوچے کہ پہلے یہ ہستی مان جائے، پہلے یہ تو میں کما لوں. جیسے پیسے کی مثال ہے، اللہ کا کیا ہے، اللہ تو کل کی کل ان سے دیکھی جائے گی، کل محبت کر لیں گے. جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ کل اللہ معاف کر دے گا نمازوں کو، تو بالکل وہی بات ہے کہ ابھی تو لوگوں سے تو محبت کریں. میں شوہر سے تو فائدہ اٹھاؤں کہ جو مجھ پہ ان کی عنایات ہیں وہ تو میں فائدہ لے لوں، کل کو پھر اللہ کو راضی کر لوں گی جب بوڑھے بوڑھے ہو جائیں گے. ابھی ان کی مان لو، چاہے یہ غلط پہ جیسے آپ دیکھیں کچھ شوہر جو ہے اپنی بیویوں کو ڈرنک سرو کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں یا گھر کا ایسا ماحول گندا بنا کے رکھتے ہیں تو بیویاں کیا کہتی ہیں، لیٹس کوآپریٹ ود دیم. بھئی شوہر ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، سب، خود بھی بعض دفعہ ایسے لوگوں کو، عورتوں کو مزہ آتا ہے ایسی پارٹیز میں، تو سوچتی ہیں کہ چلو ابھی اطاعت کریں، ابھی تو اپنے شوہر کو دیکھوں، اس کا خیال کروں، اس سے محبت کروں. جب بوڑھے ہوں گے 60 70 80 سال کے تو ویسے بھی یہ بھی چھوڑ دیں گے، ہم بھی حج کرنے چلیں گے ساتھ مل کے، ٹھیک ہو جائیں گے. پھر یہی وہ شرک فی الحب ہے. کسی بھی اسٹیج میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ایسی محبت کسی بندے سے کرو اور اس پر یہ سوچو کہ کل کی کل دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اگلا دیکھتے ہیں، بس تھوڑا سا ٹائم ہے، جتنا ہو سکتا ہے کر لیں گے. شرک فی النفس. ٹھیک ہے، نفس کا شرک.
نفس کے شرک میں کیا چیز آتی ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی زندگی میں کوئی سمجھے آپ کے کوئی آزمائشی دور آیا کہ انسان کو ایک ڈیسیژن کرنا ہے، لینا ہے، تو وہ اپنے نفس سے پہلے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ میرے نفس تم راضی ہو اس بات میں؟ پھر اللہ تعالیٰ پہ بات آتی ہے کہ پہلے تم بتاؤ تم راضی ہو کہ نہیں. اگر نفس کہتا ہے نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرا دل راضی نہیں، تو پھر کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی نفس ہی مانتا، اب چاہے اللہ چاہتا بھی ہے تو چاہا کرے، نعوذ باللہ میرا نفس ہی مانتا اس لیے میں تو یہ کام نہیں کروں گا. جس کو فرعون نے کیا کہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں سب سے اعلیٰ. تو ہمارا بھی نفس جو ہے نا وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو ٹیم نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے نفس کے اوپر سختی نہیں کی، تو اس کے اندر بہت ٹینڈنسی ہے سرکش ہونے کی، جیسے سرکش گھوڑا ہوتا ہے جو کہ انسان کو پٹک کے نیچے گرا دیتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں نفس کی محبت بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور ہوتا کیا ہے، پہلے نفس کا رکاوٹ آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، پہلے نفس کو دیکھتے ہیں، پھر تھوڑا آگے بڑھ کے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کو یہ کام پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس پہ غور کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے آپ ذرا خود دیکھیے، سب سے پہلے نفس آ گیا، پھر اپنے رشتے آ گئے، پسندیدہ محبت والے رشتوں کو سوچا پتہ نہیں وہ لائک کریں گے کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے سر کور کیا میرے ہسبینڈ کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. پھر کیا آ گیا معاشرہ، لوگ مجھے کیسے دیکھیں گے، پتہ نہیں وہ لوگ میرے اوپر کوئی باتیں نہ کریں. اب جا کے جب یہ 3 محاذ معلوم کر لیے تو کس کی باری آئی، اللہ تعالیٰ کی، چوتھے نمبر پہ. تو آپ خود سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ چوتھے نمبر پر لے آئے تو اللہ اکبر کہاں رہا، اللہ اکبر کہاں رہا، اس کی تو پوزیشن چوتھے نمبر پہ آگے، اللہ معاف کرے. اور سورہ البقرہ میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کیریکٹر تھا کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں ہر چیز اپنی قربان کر دی. تو جب تک یہ انسان کے اندر ٹینڈنسی پیدا نہیں ہوگی تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہی معاملہ چلے گا کہ اپنے نفس سے بڑھ کر انسان جو ہے وہ کسی سے محبت پھر نہیں کرتا. یعنی ایسی محبت اپنے نفس کی ہو جاتی ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. چلیں آج اتنا ہی کریں گے. اب آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.